مسلمان اور کافر عورتوں میں فرق یہ بھی ہے کہ مسلم بیٹیوں کی عادتوں کردار پردہ ہے۔ میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے، تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے، تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدته امہ، او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ میرے بندے اور میری بندیاں دین کی نسبت پر جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا بیٹھنا بھی، ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا چلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہو جاتے ہیں تو ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دو، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالمین کے پروردگار ہے، سارے عالم کو پالنے والے ہیں، سارے عالم کی انسانیت کو روزی دینے والے ہیں۔ تو میری بہنوں، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار ہے، اسی طریقے پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری امت سے بھی محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ان الجنۃ لحرمت علی الانبیاء حتی ادخلها۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا، وَإِنَّهَا لَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور تمام کی تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میری بہنوں، یہ امت سب سے اخیر میں دنیا میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اس امت کی تعریف فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ امت میں مرد بھی ہیں، امت میں عورتیں بھی ہیں، امت میں بوڑھے بھی ہیں، امت میں بوڑھی عورتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی تعریف فرمائی، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس اخرجت من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں تم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس بنیاد پر نکالے گئے ہو کہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ایک ذمہ دار بن کے بھیجا ہے۔
مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین آ جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، سورج و چاند کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلا و فضا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، تندرستی اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، جوانی اللہ دیتا ہے، بڑھاپا اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو لڑکا دے، اللہ چاہے تو کسی کو لڑکیاں دے۔ یہب لمن یشاء اناثا، میرا اللہ چاہتا ہے تو سب لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ میاں بیوی بالکل جوان ہے، بھرپور جوانی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کو اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ لڑکیاں دینا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، لڑکے دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اولاد کا نہ دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ میری بندیوں، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی ذمہ داری کو خوشی کے ساتھ پورا کرنا۔ ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے چیزوں کا شوق نکل جاوے اور ہمارے دلوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے دلوں میں چیزوں کا شوق ہے، گھر میں اچھا فرنیچر ہو جائے، گھر میں قسم قسم کی چارپائیاں آ جائے، میرا مکان پکا بن جائے، میرے پڑوس کا مکان کتنا پکا ہے ویسا مکان میرا بن جائے، میرے پڑوس کے مکان میں شوکیش ہے میرے گھر میں شوکیش بن جائے۔ انسان، عورت کی فطرت ہوتی ہے کہ دوسرے انسانوں کی اور دوسرے گھروں کی چیزوں کو دیکھ کر للچاتی ہے۔ اس کے پاس اتنے سارے جوڑی کپڑے ہیں تو میں بھی اتنے سارے کپڑے لاؤں۔ اس کے پاس 2000 کا اور 3000 کا 4000 کا قیمتی جوڑا ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے پاس 4-5 ہزار کا جوڑا آ جائے۔ چاہے میرے شوہر کی آمدنی کم ہو، چاہے میرے شوہر کی آمدنی کم ہو، چاہے میرا شوہر قرضہ لے کر میری تمنا پوری کرے اور میرا چوچلا پورا کرے، چاہے میرا شوہر سود اور بیاج میں پھنس کر میری تمناؤں کو پوری کرے، میری اولاد کی تمناؤں کو پوری کرے، یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس محنت کا مقصد یہ ہے اور رمضان مبارک کے مہینے کا مقصد یہ ہے ہماری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے اور تراویح پڑھنے کا مقصد ہے ہماری زندگی تقوی والی بن جائے اور ہماری زندگیوں سے چیزوں کا شوق نکل کر ہماری زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہو جائے، ایمان کی محبت آ جائے، اعمال میں حلاوت پیدا ہو جائے، اعمال کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، دنیا کے مٹنے کا درد ہمارے دلوں سے نکل جائے، دین کے مٹنے کا درد ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد ہے اس محنت کا اور اس دنیا میں آنے کا، یہ مقصد ہے کہ ہماری زندگی اعمال والی بن جائے۔ میری بہنوں، سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کے حکم کو پورا کرنا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس وقت آسان ہوگا جبکہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ سب سے پہلے محبت آتی ہے اور محبت کے بعد اطاعت آتی ہے۔ جب اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے تو اولاد ماں باپ کی باتوں کو مانتی ہے، اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، بلکہ اولاد کی بھی اولاد ہو جائے، اولاد کی شادیاں ہو جائے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، لیکن اگر اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے تو اولاد ماں باپ کے اشاروں پر چلتی ہے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ایک ایک بات اولاد ماں باپ کی مانتی ہے۔ اگرچہ ہماری اولاد بڑی عمر کی کیوں نہ ہو،
ہماری اولاد بڑی بزنس مین ہی کیوں نہ ہو، دکان کی مالک ہماری اولاد کیوں نہ ہو، ہماری بچی مالدار کے گھرانے میں کیوں نہ گئی ہو، لیکن تب بھی اگر اس کے دل میں، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے، ماں باپ کی عظمت ہے، تو اپنا ہر مشورہ ماں باپ سے کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور اعمال کی رغبت پیدا ہو جائے، اعمال کرتے کرتے اعمال کی مٹھاس زندگی میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو لانا، اللہ کی محبت کو لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ میں آپ سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے تو آپ کی محبت دے دے۔ اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت میرے دل میں دے دے جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان عمل کی محبت میرے دل میں دے دے جن عمل کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے۔ جب محبت دلوں میں آ جاتی ہے تو زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، اطاعت اور فرما برداری آسان ہو جاتی ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو گرمی میں کتنا ہی روزہ، کتنی گرمی کا موسم کیوں نہ ہو، کھیت پر بھی جانا ہے، بھینسوں کو پانی بھی پلانا ہے، بھینس کو چارہ بھی کھلانا ہے، شام کو بھینس کو دوہنا بھی ہے، بچوں کو مدرسہ اسکول بھی بھیجنا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، صبح سحری کے وقت اٹھ کر اپنے شوہروں کو کھلانا ہے اور افطاری کے سامان کی تیاری کرنی ہے۔ پورا دن تھک جاتے ہیں، لیکن جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی تو اللہ کا جو سب سے بڑا حکم نماز اور روزہ ہے، یہ گرمی کے موسم کے روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ دماغ پر بوجھ نہیں آئے گا کہ گرمی کا موسم ہے، گرمی کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کھیت کی بھی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، بچوں کی دینی تربیت بھی کرنی ہے اور ساسو و سسر کی خدمت بھی کرنی ہے۔ یہ سارے کاموں کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ اسی وقت آسان ہوتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ میری بہنوں، جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کتنی کی گرمی کیوں نہ ہو، یہ تو اپریل کا مہینہ ہے، اگر مئی کا مہینہ ہو یا جون کا مہینہ ہو یا جیٹھ مہینے کی گرمی کی کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کا روزہ رکھنے میں مزہ آتی ہے۔ جب گلا سوکھ جاتا ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، زبان بھی سوکھ جاتی ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ بدن کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے اور انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دل میں اللہ کی محبت ہے تو کبھی کسی حالت میں رمضان کا روزہ مرد نہ چھوڑتا ہے نہ عورت چھوڑتی ہے۔ اس لیے گرمی کے موسم میں بھینسوں کو چراتے چراتے بھی کبھی پانی نہیں پیتی، وضو کرتے وقت منہ میں کلی کرتی ہیں، کلی کرتے کرتے کبھی اپنے گلے میں پانی کو نہیں ڈالتی، حالانکہ کوئی نہیں جانتا اگر پانی پی بھی لے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن چونکہ دل میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہر حال میں پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ نے دیا ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، رمضان کا چاند جب آسمان پر طلوع ہو جاتا ہے، رمضان کا چاند ہوتے ہی میرا اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ ہدایت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ ابھی سارے کے سارے جنت کے دروازے کھولے ہیں، جہنم کے سارے گیٹ اللہ نے بند کر لیے ہیں، اور میرا اللہ رمضان کا چاند ہوتے ہی سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر کے سمندروں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے شروع ہوتے ہی روزے دار کی خوشی کے لیے میرا اللہ جنت کو سجاتا ہے، جنت کو سنوارتا ہے، جنت کو سنگارتا ہے۔ ابھی جنت سج رہی ہے، جنت خوبصورت سے خوبصورت بن رہی ہے، جنت کو میرا اللہ سجاتا ہے۔ جب ہم رمضان کے پہلے یا ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہو، ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اوپر چڑھ کے دیواروں کو صاف کرتے ہیں، گھر کے برتنوں کو دھوتے ہیں، پلاسٹر کو دھوتے ہیں، گھر
گھر میں پوتا لگاتے ہیں، پرانے برتن کو اتار کر ان کو اندر سے مٹی سے صاف کرتے ہیں تاکہ میرا گھر خوبصورت بن جائے، میرے گھر میں ڈیکوریشن آ جائے، میرے گھر کی خوبصورتی دنیا کے سامنے آ جائے، میرا گھر بالکل پاک اور صاف بن جائے۔ میری بہنوں، جب ہم گھر کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تاکہ میرے بیٹے کا نکاح ہو یا میری بیٹی کا نکاح ہو یا رمضان کا مہینہ آ رہا ہو تو میرا گھر بالکل صاف ہو، میرے گھر کی ٹائل سے بالکل صاف ہو، میرے گھر کی در و دیوار بالکل صاف ہو، میرے گھر کے سارے برتن بالکل صاف ہو۔ اسی طریقے پر رب العالمین روزے داروں کے اکرام کے لیے میرا اللہ جنت کو سجاتا ہے، جنت کو سنوارتا ہے، جنت کا ڈیکوریشن کرتا ہے، جنت پہ دھونی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب ریان۔ یہ ریان جو دروازہ ہے میرا اللہ اس دروازے کے ذریعے صرف روزے داروں کو داخل کرے گا۔ یہ صرف روزے داروں کے لیے اسپیشل اللہ نے دروازہ بنایا ہے۔ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا جن مردوں نے گرمی کے موسم کے روزے رکھے ہوں گے، جن مستورات نے گھروں کے کام کاج کے ساتھ، کھیتی باڑی کے ساتھ، بیسوں کی خدمت کے ساتھ، بچوں کی دینی تربیت کے ساتھ اور شوہر کی خدمت گزاری کے ساتھ رمضان کے گرمی کے موسم کے روزے رکھے ہوں گے کہ زبان بھی خشک ہو گئی ہوگی، بدن بھی تھک جاتا ہے، گھر میں پوتا لگاتے لگاتے بدن ٹوٹ جاتا ہے، ہڈیاں کنکر کی طرح بجنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن تب بھی خدا کے حکم کو پورا کرتی ہے کہ میرے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ میری بہنوں، میرا اللہ اس روزے کا بدلہ یہ دے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں باب ریان سے روزے داروں کو داخل کرے گا۔ روزے داروں کے علاوہ کوئی نہ مرد داخل ہو سکے گا نہ کوئی عورت داخل ہو سکے گی کہ گرمی کے موسم کے روزے رکھے ہیں۔ فرشتے جب یہ مرد اور عورت جب اس دروازے سے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو فرشتوں کی طرف سے آواز آئے گی، فرشتے مبارکبادی دیں گے، خوشخبری سنائیں گے، پرتپاک خیر مقدم کریں گے، آؤ بھگت کریں گے، اہلم و سہلا کی صدائیں بولیں گے، آؤ آؤ مرحبا مرحبا تمہارا آنا مبارک ہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ فرشتوں کی زبان پر یہ آیت ہوگی، جنت کی نعمتیں کھاتی رہو، جنت کے مشروبات پیتی رہو، جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہیں، جنت میں پاک شراب کی نہریں بھی ہیں، جنت میں قسم قسم کے مشروبات ہیں۔ آج ہم افطاری کے وقت آئس کریم بناتی ہیں تاکہ گلے کو سکون ملے، پیٹ کو سکون ملے، قسم قسم کے دودھ کے شربت بنتے ہیں تاکہ دلوں کو سکون ملے۔ میرے اللہ نے جنت میں کیا کیا نعمتیں بنائی ہے روزے داروں کے لیے، مالا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کبھی ہمارے دل پر اس کا وہم و گمان بھی گزرا ہوگا کہ ایسی بھی نعمتیں ہو سکتی ہے۔ جنت کی نعمت کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، جنت کے کھانوں کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ میرا اللہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اور رمضان کے روزے رکھنے والے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ باب ریان سے جنت میں داخل کرے گا۔ جب تمام کے تمام روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے یا جنت میں داخل ہو جائے گی، پھر میرا اللہ جنت کے گیٹ کو بند کر کے تالا لگا دے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیچی زیور میں لکھی ہے کہ جب روزے داروں میں اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کا اللہ جنت میں اکرام کرے گا، جب لوگ حساب و کتاب کی سختی میں مشغول ہوں گے، اپنا مال کا حساب ہوگا، زندگی کا حساب ہوگا، جوانی کا حساب دینے میں امت مشغول ہوگی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، سورج ایک بالشتہ ایک وید کے اوپر سورج ہوگا، خطرناک گرمی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبی ہوگی، کوئی ہاتھ تک ڈوبی ہوگی، کوئی ٹخنوں تک ڈوبی ہوگی، کوئی گلے تک ڈوبی ہوگی، ہر ایک عورت ہر ایک مرد اپنے گناہوں کی بدولت پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے دسترخوان اللہ تبارک و تعالی لگائے گا، دسترخوان پر قسم قسم کے پھل ہوں گے، قسم قسم کی سبزیاں ہوگی، قسم قسم کی ترکاریاں ہوگی، قسم قسم کے کھانے ہوں گے، معقولات اور مشروبات، کھانے کی چیزیں بھی اور پینے کی چیزیں بھی، اور جنتی وہاں میوے کو لوٹتے ہوں گے، پھل کو کھاتے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ تو تمام حساب و کتاب میں آنے والے فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون مرد ہیں، یہ کون عورتیں ہیں، ہم تو حساب و کتاب کی سختی میں مشغول ہیں،
اور یہ لوگ جنت کے دسترخوان پر کھانا کھا رہی ہے، جنت کے دسترخوان پر پھل فروٹ کھا رہی ہے، جنت کے مزے لٹ رہی ہے، تو آواز آئے گی یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے گرمی کے موسم کے رمضان کے روزے رکھے ہیں، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، گرمی کے موسم میں روزے رکھے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے اکرام ہو رہا ہے۔ تم تو رمضان میں روزہ چھوڑنے والے تھے، تم نے رمضان کے روزے کو توڑا، رمضان کی تم نے قدر نہیں کی، میرے مبارک مہینے کی تم نے ناقدری کی، تم حساب و کتاب کی سختی میں مشغول ہو اور یہ جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہے۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ یہ روزہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل عمل ابن آدم، ہر ابن آدم کا عمل 10 سے لے کر 700 تک اس کا اجر دیا جاتا ہے، 700 تک اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے ہر عمل کا بدلہ اللہ دیں گے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، لیکن میرے اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں فرشتوں کے ذریعے نہیں دلواؤں گا، بلکہ روزے کا بدلہ تو رب العالمین خود اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ قال اللہ تعالی الا الصوم وانا اجزی بھی، کہ روزے کا بدلہ رب العالمین خود اپنے ہاتھوں سے دے گا، اللہ دے گا۔ میری بہنوں، جب ایک انسان دنیا کا مالدار اپنے اعتبار سے دیتا ہے، بادشاہ اپنی بادشاہت کے اعتبار سے دیتا ہے، مالدار اپنی مالداری کے اعتبار سے دیتا ہے، یہ تو رب العالمین ہے جو آسمانوں کا بادشاہ، زمینوں کا بادشاہ، سورج چاند کا بادشاہ، فرشتوں کا خدا، انبیاء کا خدا، سورج چاند کا خدا، اتنی بڑی طاقت والا، جو آسمان کے اوپر کو جانے، جو آسمان کے نیچے کو جانے، جو زمین کے اوپر کو جانے، جو زمین کے نیچے چلنے والی چیونٹیوں کی صداؤں کو سنے، اتنا بڑا رب العالمین جب روزے کا بدلہ دے گا ہم کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ جنت اللہ کی ہے، جنت کی حوریں اللہ کی ہیں، جنت کی نعمتیں اللہ کی ہیں، جنت کی نہریں اللہ کی ہیں، جنت کے بنگلے اللہ کے ہیں، جنت میں قسم قسم کے فروٹ اللہ کے ہیں، رب العالمین کا سب کچھ ہے۔ تو میرا اللہ جب مہمانی کرنے پر آئے گا ہم کبھی سوچ نہیں سکتی۔ اہل علم نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بدلے میں جنت میں اپنا دیدار کرائے گا، جنت میں اپنا دیدار کرائے گا، اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ اور کس طریقے پر لوگ اللہ کو دیکھیں گے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کیسے سکیں گے؟ پوری دنیا وہاں ہوگی، چرند پرند بھی ہوں گے، اور اتنی بڑی مخلوق جنات کی ہوگی، ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر سے بھی زیادہ انسانیت کی مخلوق ہوگی، ہم رب العالمین کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا تم کو سورج کے دیکھنے میں تکلیف پڑتی ہے؟ چاند کو دیکھنے میں تکلیف پڑتی ہے؟ ہر دنیا کا انسان چاند کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے، ہر دنیا کی عورت چاند کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتی ہے، اس سے بھی آسان رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ ہر جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی جنتی خوش ہو جائیں گے، جنتیوں کا حسن بڑھ جائے گا، عورتوں کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، گھر پر آ کر کہے گی، ان کے شوہر پوچھیں گے تم نے کون سا پاؤڈر لگایا ہے، تم نے کون سی کریم لگائی ہے کہ تمہارے چہرے تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں؟ فرمائے گی ہم نے کوئی کریم نہیں لگائی، جنت میں کوئی کریم نہیں ہے، جنت میں کوئی پاؤڈر نہیں ہے، بلکہ جنت کی خوبصورتی اہل علم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی مومنہ عورت کی خوبصورتی جنت کی حوروں سے 70 گنا بڑھا دے گا۔ دنیا کی مومنہ عورت جن نے دنیا میں زندگی پاک دامنی سے گزاری، شوہر کی خدمت میں گزاری، اللہ کی فرما برداری میں گزاری، زندگی تقوی کے ساتھ سادگی کے ساتھ
عبادت گزاری، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، تو میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں جنت میں اللہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا دے گا، دن بدن خوبصورتی بڑھتی چلی جاوے گی۔ اللہ جنت میں اتنے بڑے بڑے بالوں کو بنائے گا کہ تمہاری ایڑیوں تک تمہارے بال لٹکتے ہوں گے، تمہارے بدن پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، ہر لباس کا کلر الگ ہوگا، ہر لباس کی خوشبو الگ ہوگی، ہر لباس کا پھول الگ ہوگا۔ یہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، کس کے بدلے میں؟ روزے کے بدلے میں۔ اے میرے اللہ نے کہا کہ روزے کا بدلہ تو میں خود دوں گا، اور ایک روایت میں فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، بلکہ رمضان کے روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ رب العالمین جب رمضان کے روزے کا بدلہ ہو جائے تو اس کا تصور میں اور آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ ہو جائے، اللہ ملے گا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا۔ جنت بھی اللہ کی ہے تو جنت کی نعمتیں ہماری ہے، جنت کے بنگلے ہمارے ہیں، جنت میں سونا اور چاندی کے مکان بھی ہمارے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے۔ کوئی بیوی یوں کہے اے میرا پیارا شوہر میرا ہی ہے، تو شوہر کا مکان بھی بیوی کا ہے، شوہر کے بنگلے بھی بیوی کے ہیں، شوہر کی ساری تجوریاں یہ بیوی کی ہے، شوہر کا بینک بیلنس بھی بیوی اور اس کے بچوں کا ہے، کیوں؟ میرے شوہر کا ہے۔ جب میرے اللہ کا ہے تو اللہ کا سب کچھ بھی میرا ہے، اللہ کا سب کچھ بھی میرا ہے۔ میری بہنوں، رمضان کا روزے کا بدلہ رب العالمین خود ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل بتائے۔ اے ایمان والی عورتوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے والے مردوں پر، تم سے پہلے والی عورتوں پر فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ رمضان کا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے، ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، ہماری زندگی عید کا چاند ہوتے ہی ہماری زندگی میں فرق آ جائے، ہمارا بولنا کم ہو جائے، ہمارا سننا زیادہ ہو جائے، اور ہمارا پورا کا پورا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے۔ رمضان کے پہلے گناہ ہوتا تھا، زبان بے قابو تھی، آنکھ بے قابو تھی، نمازوں میں سستی تھی، اعمال کی لذت دلوں میں نہیں تھی، کہ عید کا چاند ہوتے ہی زندگی میں فرق آ جائے، سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقوی کی نعمت مل چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقوی کی نعمت مل چکی ہے۔ اور تقوی بولتے ہیں دلوں کی جنت، کہ دلوں میں اللہ جنت دیتا ہے۔ ولایت کس کو ملتی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان، جو اللہ کے ولی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہے، جیسے وہ رابعہ بصریہ ہو، دنیا کی بڑی بڑی خواتین عورتیں اللہ کی ولیہ گزری ہے، ان کی دلوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی، ان کے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا تھا نہ ڈر ہوتا تھا، دو صفتیں ان کی زندگی میں تھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی زندگی میں ایمان تھا اور ان کی زندگی میں تقوی تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دنیاوی زندگی کے اندر بھی بشارت ہے اور اخروی زندگی کے اندر بھی بشارت ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ اپنی کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے دنیا میں ولایت دے دی، دنیا میں خوشخبری اللہ نے ولایت کی سنا دی، اللہ جنت کے اندر ان کو بڑی بڑی نعمتیں دے گا، اللہ جنت کے اندر بھی ولایت کا لباس پہنائے گا۔ لیکن میری بہنوں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ تو ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ روزہ شیطان سے ڈھال ہے، روزہ نفسانی خواہشات سے ڈھال ہے۔ ڈھال اس کو بولتے ہیں جب کوئی انسان کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو اپنے پاس ڈھال رکھتا ہے، تو ڈھال کی وجہ سے سامنے والے انسان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان حملہ کرے، تیر سے کرے یا کسی اور چیز کے ذریعے کرے، اگر وہ سامنے ڈھال کو رکھ دے تو اس کا تیر ڈھال کو لگتا ہے، اس کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے،
نفسانی خواہشات سے انسان بچ جاتا ہے، شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ ڈھال ہے، جہنم کے عذاب سے روزہ ڈھال ہے۔ جو عورتیں رمضان کا روزہ رکھے گی میرا اللہ ان کو جہنم سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب روزے کے فضائل سنا تو آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ صحابہ نے پوچھا قیل بما یخرقها یا رسول اللہ، روزہ کی چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو میرے نبی نے 2 باتیں فرمائی، بکذب او غیبت، کہ روزہ جھوٹ سے پھٹ جاتا ہے، روزہ غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے، جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے، دہی پھٹ جاتی ہے۔ رمضان کا روزہ اگر غیبت کر لی، اگر کسی کی چگلی کر لی یا زبان سے جھوٹ بولا، چاہے شوہر کے سامنے بولا یا بچوں کے سامنے بولا یا پڑوسی کے سامنے بولا، تو جھوٹ سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ میری بہنوں، روزے کی فرضیت پر رمضان کے روزے کی فرضیت تو اتر جائے گی، لیکن رمضان کے روزے کی برکات سے آپ محروم رہے گی۔ رمضان کے روزے کا مقصد جو تقوی ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا اگر رمضان کا روزہ رکھتے رکھتے بھی ہماری زبان پر جھوٹ بھی ہے، ہماری زبان پر چگلی بھی ہے، ہماری زبان بے قابو ہے، ہماری زبان پر غیبت ہے، ہمارے دل میں کینہ ہے، ہمارے دل میں حسد ہے، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ اور کپٹ اور غصہ ہے۔ یہ تمام بیماریاں رمضان کے روزے کی برکتوں سے محروم کرتی ہے۔ اس لیے سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب صائمین، بہت سے روزے دار مرد اور بہت سے روزے دار عورتوں کو صرف بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، ورب قائمین، بہت سی شب بیدار راتوں کو جاگنے والی عورتوں کو اور راتوں کو جاگنے والے مردوں کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، صرف ان کا عمل راتوں کا جاگنا ہے، دین کا عمل بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، بلکہ رمضان کے برکات سے محروم رہتے ہیں۔ کیا وجہ بنی کہ رمضان کے روزے کی حفاظت نہیں کی؟ میری بہنوں، رمضان کے روزے میں نیت کرنا فرض ہے۔ رمضان کے روزے کی آپ نے نیت کر لی کہ میں رمضان کا روزہ رکھتی ہوں، اس کے بعد ہماری زبان کا بھی روزہ ہو۔ خالی کھانا پینا یہ تو رمضان کے روزے کی فرضیت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر رمضان کے روزے کو بچانا ہے، رمضان کے روزے کو بچانا ہے، اگر میرے پاس سونا اور چاندی کی زیورات ہیں، میرے پاس روپیوں کی گٹھڑی ہے، تو ہم ادھر ادھر نہیں رکھتے کہ کباٹ میں رکھ لیا یا سامنے رکھ لیا یا ابڑائی پر رکھ لیا، بلکہ ماں اور گھر کی عورت سونا اور چاندی کے زیورات کو قیمتی سمجھتی ہیں، اور سونا اور چاندی کے زیورات کو گھر کے اندر الماری کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی، کوئی پہنچ نہیں سکتا، نہ شوہر کو پتا چلے نہ بچوں کو پتا چلے، اتنا چھپا چھپا کے سونا اور چاندی کے زیورات کی حفاظت کرتی ہے۔ اس سے زیادہ رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد رمضان کے روزے کی حفاظت میری بہنوں ضروری ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی رمضان کے روزے کی؟ ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارا کانوں کا بھی روزہ ہو، ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، ہماری زبان غلط نہ بولے، ہمارے کان غلط نہ سنیں، ہمارے ہاتھ غلط چیزوں کو نہ پکڑے، ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف نہ چلے، ہمارا دل و دماغ غلط نہ سوچے۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے روزہ، یہ ہے روزہ ڈھال، جب تک کہ روزے کو پھاڑا نہ جائے۔ میرے بہنوں، اگر تم نے پابندی کی، رب العالمین رمضان کی برکات سے آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کی زندگی میں تقوی آئے گا، آپ کی زندگی میں اللہ کا یقین آئے گا، آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر آئے گا، آپ کی زندگی صفات والی بنے گی، آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار دینے والی بنے گی۔ اس لیے ہم زبان کو قابو میں رکھیں۔ رمضان کا روزہ رکھا ہے، کتنی عورتیں 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہے، اور جمع ہونے کے بعد کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، ساسو اپنی بہو کی غیبت کرتی ہے، بہو ساسو کی غیبت کرتی ہے، دیرانی جیٹھانی کی کاٹتی ہے اور جیٹھانی دیرانی کی کاٹتی ہے، پڑوسن کو گالیاں بولتی ہے۔ یہ ہماری روزانہ کی خبریں ہیں، یہ ہماری روزانہ کی عادتیں ہیں، یہ ہمارے روزانہ کے سندیش ہیں، یہ ہماری روزانہ کے میسیج ہیں، روزانہ کے سماچار ہیں۔ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر کا شیرازہ ختم ہو چکا ہے، گھر میں کانٹوں کی طرح
کانٹوں کی طرح گر بن چکے ہیں. بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، گھر ٹوٹ چکے ہیں، دیرانی جیٹھانی سے نہیں بولتی، کن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کرنا بند کر لیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت کے دل میں کسی عورت کے بارے میں کینہ ہے، دیور کے دل میں جیٹھ کے بارے میں کینہ ہے، اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات میں بھی اس عورت کی مغفرت نہیں کرتا. اس لیے میری بہنوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا. عید کے خطبے میں مرد بھی موجود تھے، عورتیں بھی موجود تھی. آپ نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقے کی ترغیب دی. عورتیں صدقہ خوب نکالا کریں. ایک تو زکوٰۃ ہے جو اپنے سونا اور چاندی کی زیورات کی زکوٰۃ، یہ تو فرض ہے. اپنی مستورات کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، اگر 7.5 تولہ سونا نہ ہو بلکہ تھوڑا سا سونا ہو، تھوڑی سی چاندی ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر، آج کے حساب سے 40,000 روپے سے اوپر ہو جاوے، ایسی عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کی قیمت مرد پر واجب نہیں، مرد کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے، عورت کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے. عورت اپنے شوہر کو پاس میں بٹھا کر اپنی زکوٰۃ کے مال کا حساب کرے کہ میرے پاس اتنا سارا سونا ہے، اتنی ساری چاندی ہے، میرے پاس 2 روپے 3 روپے بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے، جس دن آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیا ہے اس دن تمہارے پاس کتنی چیزیں پڑی ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ پیسے آپ کے پاس عید کے پڑے ہیں، آپ کے بھائی نے دیے ہو یا آپ کے شوہر نے گھر کے خرچے کے علاوہ آپ کو جیب کا خرچہ دیا ہو کہ پیسوں کا میرے پاس کوئی حساب نہیں ہوگا تو کہیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، یا اپنے میکے میں سے کچھ پیسے آئے ہو اپنے بھائی نے دیے ہو، یہ پیسے اگر آپ کے پاس پڑے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ان تمام کو ملانے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے حساب سے 40,000 کے اوپر ہو جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. 100 روپے میں 2.5 روپے ہے، 200 روپے میں 5 روپے ہے، 400 روپے میں 10 روپے ہے، 1000 میں 25 روپے آپ کو آئے گا. 1000 میں 25 روپے کی زکوٰۃ آئے گی. میرے اللہ نے 40 روپے میں صرف 1 روپے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. تو زکوٰۃ تو فرض ہے. اگر ہم نے اپنی مالوں کی زکوٰۃ نہ نکالی اور سونا و چاندی کو پہنتی رہی یا پیسوں کو جمع کرتی رہی تو میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ناگ آئے گا، ایک سانپ اس کو ڈسے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تعالیٰ اس کے پہلو کو داغے گا، اس کی پیشانی کو داغے گا، اللہ اس کی پیٹھ کو آنکھ سے داغے گا اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا تھا. میری بہنوں جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، اس طرح اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا دینا مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. اس لیے اپنا حساب برابر کرو. سمجھ میں نہ آوے اپنے شوہر کو بٹھاؤ، اپنے شوہر کو سمجھ میں نہ آوے تو یوں کہو اپنے گاؤں میں جا کر مولانا سے پوچھے، مولانا جابر صاحب ہے اور بھی بہت سے علماء ہیں، ان علماء کرام کے پاس جا کر اپنا حساب کلارو اور سونی کے پاس جا کر آپ کے زیورات کا وزن کرا دو کہ سونے کا وزن کتنا ہے، چاندی کا وزن کتنا ہے اور اس کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری بات آ جائے گی. میری بہنوں زکوٰۃ کو نکالو. آج ہمارے مومن برادری میں لوگ پیسے تو دیتے ہیں، اٹکل دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب برابر نہیں ہوتا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو تمہارا حلال مال بھی حرام ہو جائے گا. یہ زکوٰۃ کا مال گندا میل ہوتا ہے، یہ میرا اور تمہارا پیسہ نہیں ہوتا. اس میں غریب رشتہ داروں کا حق ہے، غریب یتیموں کا حق ہے، بیوہ عورتوں کا حق ہے. میری بہنوں غریبوں کا حق اس میں لگا ہوا ہے. میں اور آپ غریبوں کا حق کھا جاتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر سونا چاندی پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، یا تو چوری ہو جاتا ہے یا تو گھر میں بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں. یہ ساری کی ساری بیماریاں ہمارے پیسوں کو لے ڈوبتی ہے.
اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، جلدی حساب کرو، ورنہ قبر میں خطرناک سانپ آئے گا جو سانپ ہم کو ڈسے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں حج میں جا رہے تھے، ایک انسان کا راستے میں انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ حج میں جا رہا تھا۔ حج کا سفر کتنا بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور وہ سفر بھی پیدل سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، تھکنے کا زمانہ تھا، اس کا انتقال ہوا۔ اس کی قبر جب کھودی گئی اس میں بہت بڑا سانپ نکلا، دوسری کھودی گئی، دوسرے میں سانپ نکلا، تیسری کھودی گئی، تیسرے میں بڑا سانپ نکلا۔ وہ تو مجمع پریشان ہو چکا، جو بھی قبر جنگل میں کھودتے ہیں بہت بڑا ازدہا اجگر باہر کھڑا ہو جاتا ہے، پوری قبر کو سمیٹ لیتا ہے۔ اسی وقت بہت بڑے مفسر حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ابن عباس اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ابن عباس نے فرمایا، جو قبر تم نے کھودی ہے اسی قبر میں تم مردے کو ڈال دو، میرے اللہ کی قسم پوری دنیا کے قبرستان میں تم جا کر قبریں کھودو گے یہ سانپ تم کو وہاں ملے گا۔ تو فرمایا کون سا گناہ تھا؟ کہ اس کا گناہ یہ تھا انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ اگرچہ وہ حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، نماز کی پابندی کرتا ہو یا کرتی ہو، زکوٰۃ دیتا ہو یا دیتی ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی، اس کا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ تو میری بہنوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ میں اصل یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خوب دیا کرو۔ صدقے کی ترغیب دی کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو کتنا پیسہ دیتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا 400 فیس ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس بھاؤ نہیں کراتی۔ میرا بیٹا بیمار ہے، میرے گھر میں تکلیف ہے، میرے گھر میں کمزوری ہے، ہم ڈاکٹر کو مکمل فیس دے دیتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس بھاؤ نہیں کراتی۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ بڑی بڑی بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ ایک بہت بڑے صحابی رضی اللہ عنہ بیمار، اتنے بیمار تھے کہ ان کو چلنے کی طاقت نہیں تھی، اپنے بسترے پر سوئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے بسترے سے لے کر اپنے گھر کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی، ایک دوڑو بودی دو، ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ جب کوئی سائل آ کے سوال کرتا اللہ کے واسطے دے دو، تو بوڑھے صحابی رسی کے سہارے جا کر آنے والے سائل، آنے والے فقیر، آنے والے غریب کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر آپ کو کوئی صدقے کی قیمت دینی ہو تو ہمیں دے دو، ہم جا کر صدقہ دے دیں گے۔ تو فرمایا میں اس لیے نہیں دیتا، اس میں غریب کا فائدہ نہیں ہے بلکہ میرا فائدہ ہے۔ کہ میرے نبی نے فرمایا مناولۃ المسکین تقی میتۃ السوء، کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے اس کی ضرورت کو پورا کرنا بری موت سے بچاتا ہے۔ مجھے اپنے خاتمے کی فکر ہے، میرا خاتمہ ایمان والا بن جائے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرتا ہے میرا اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے، موت کے وقت اللہ پاک کلمہ نصیب کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس عورت کا، جس مرد کا آخری شبد، آخری ورڈ، آخری سینٹنس، آخری کلمہ، آخری جملہ اور آخری بول کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ عورت ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ خوب دیا کرو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے بات فرمائی میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انس ابن مالک کی والدہ
بیان میں حاضر تھی، اس سے کھڑے ہو کر سوال کیا، جن کا نام تھا سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، کا لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اور آپ نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا، جہنم میں چلاتے ہوئے دیکھا، تو میرے نبی نے 2 گناہ فرمائے۔ ان 2 گناہوں کی بنیاد پر عورت نماز کے پڑھنے کے باوجود، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی اللہ عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ پہلی بات فرمائی تکثرن اللعنہ، عورت کی سب سے بڑی عادت یہ ہوتی ہے کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے، عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تانا دیتی ہے، دیرانی جیٹھانی کو تانا دیتی ہے، نڑد اپنی بھابھی کو تانا دیتی ہے، بھابھی نڑد کو تانا دیتی ہے۔ ساس، آج کے زمانے کی ساسو عجیب طرح کی ہو گئی ہے، جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے دل میں محبت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، وہی ماں جب سانس بن جاتی ہے اس کے دل میں آگ بھڑک اڑتی ہے، اس کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ارے میری بہنوں، آنے والی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھو، یہ تمہاری گھر کی بہو ہے لیکن کسی کی بیٹی ہے۔ جب تیری بیٹی سسرال میں جاتی ہے وہاں جا کے وہ بہو بن جاتی ہے، جب تیری بیٹی تیرے پاس آ کر کچھ کہتی ہے تو اس کی سنتی ہے، اب کہ تجھے اس کے گھر نہیں جانا تو گالیاں بولتی ہے۔ اللہ کے واسطے اگر تم نے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھا تو وہ سامنے والی بھی تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں گے۔ بہو کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ذمہ داری اپنی سسر کی خدمت کی نہیں ہے، ساسو کی خدمت کی نہیں ہے، دیور کی خدمت کی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری صرف شوہر کی خدمت کی ہے۔ لیکن اگر تو نے اپنی ساسو کو اپنی ماں سمجھا، اپنی سسر کو اپنا باپ سمجھا اور اپنی نڑد کو اپنی بہن سمجھ کر تو نے خدمت کر لی، میرا اللہ جنت میں تیرا اکرام کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے گا جو تو نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ میری بہنوں، تو میرے نبی نے فرمایا عورت کی سب سے خطرناک عادت یہ ہے کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وجہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرے محلے میں 2 لڑکیوں نے روزہ رکھا ہے لیکن ان کو روزہ اتنا لگا ہے، اتنی ان کو پیاس لگی ہے کہ ان کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو میرے نبی کو جب یہ میسج پہنچا، میرے نبی کے پاس جب خبر پہنچی تو میرے نبی نے فرمایا ان 2 بچیوں کو جا کر کہو اپنے آگے برتن رکھے اور برتن میں الٹیاں کرے، برتن میں قے کرے۔ ان 2 لڑکیوں نے اپنے منہ کے سامنے برتن رکھا، جب انہوں نے الٹی کی تو اندر گوشت کے لوتھڑے نظر آئے الٹی میں، جیسے تازہ بالکل گوشت ہو ایسا گوشت ان کی تھالی میں، ان کے برتن میں گرا۔ میرے نبی نے فرمایا ان 2 عورتوں نے اپنی بہنوں کی غیبت کی ہے، اور غیبت کا گناہ میرے نبی نے قرآن میں ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ تم نے اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان عورتوں کے منہ سے زندہ بھائی کے کچے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم نے غیبت کی ہے، اسے تمہیں رمضان کا روزہ بھاری پڑ گیا ہے۔ میری بہنوں، اگر رمضان کا روزہ اگر بھاری نہ پڑے، اچھا گزرے، اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤ، اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤ۔ عورتیں نفلیں بھی پڑھتی ہے بیچاری، اوابین کی نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، اور کتنی بڑی قربانی، شوہر سویا ہے، بچے سوئے ہیں، بیچاری 4 بجے اٹھ کر اس کو نیند آتی ہے، 4 بجے اٹھ کر شوہر کے لیے سحری کا انتظام کرتی ہے، گرم گرم روٹیاں بناتی ہے، گرم گرم کھانا بناتی ہے، آنے والے جماعتوں کے لیے گرم گرم روٹیاں بناتی ہے۔ اللہ آپ کو کیا دے گا سوچ نہیں سکتی، آپ کے ہاتھوں کے دکھنے پر اللہ جنت میں کیا بڑی بڑی نعمتیں دے گا، آپ کے نیند کے قربان ہونے پر میرا اللہ آپ کو کیا دے گا کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ پورے دن محنت کرتی ہے، پھر بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، شوہر سویا ہے اور بچے کو مدرسے میں ٹائم پر بھیجتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، پھر افطاری کا سامان، کچن میں گرمی میں
چولہے پر گیس پر گرم گرم لوبے روٹیاں بناتی ہے، افطاری کا سامان تیار کرتی ہے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے عورت کا بدن ٹوٹ جاتا ہے، پھر شوہر یوں کہتا ہے یہ لاؤ، وہ بھی لاتی ہے، کپڑوں کی پریس کرو، وہ کپڑوں کی پریس کرتی ہے، سارے شوہر کے دکھ کو برداشت کر کے پورا دن روزہ رکھتی ہے۔ لیکن میری بہنوں غلطی یہ کرتی ہے کہ زبان سے غیبت کر دیتی ہے، زبان سے جھوٹ بول دیتی ہے۔ ایک غلطی خطرناک غلطی ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ پھٹ جاتا ہے، اس سے عورتیں جہنم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک عورت ہے 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ میرے نبی نے کہا میں نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے قریب میں ایک عورت ہے، پڑوسن ایک عورت ہے، صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، فرائض کی پابندی کرتی ہے، اتنی نوافل کی پابندی نہیں کرتی، اتنی نوافل کی پابندی نہیں کرتی، صرف فرض کی پابندی کرتی ہے، لیکن اپنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، ان کے گھر پر کھانا بیچتی ہے، ان کے گھر پر پانی بیچتی ہے، ان کے گھر پر افطاری بیچتی ہے، ان سے کبھی لڑتی نہیں، کبھی جھگڑتی نہیں، ان کی باتوں پر صبر کرتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بہنوں زبان کا کنٹرول کرو، زبان کو سوچ سوچ کے زبان سے باتیں نکالو۔ غصے کے وقت مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے۔ رمضان میں جتنا ہو رہو اتنا خاموش رہو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی عورت کسی کی غیبت کرے تو اس کو بتا دو بہن رمضان کا روزہ ہے، بہن غیبت نہیں کر سکتی، اور اس کو کہہ دو اگر وہ نہ مانے تو تم خود کہو فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرَءٌ صَائِمٌ، بہن میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ غیبت کا کرنا بھی حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے، غیبت کا کرنا بھی حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ میری بہنوں رمضان کا مبارک مہینے میں اس عادت کو چھوڑنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ محنت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مجاہدے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے پڑوسیوں سے غمخواری کرو، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو اور افطاری بھیجواؤ۔ اللہ نے تمہیں کچھ پیسہ دیا ہے، غریب رشتہ داروں کی خدمت کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اپنے رشتہ داروں کی خدمت کروں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کروں تو کیا مجھ کو ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب ملے گا، نمبر 2 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا۔ آج رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہے، بھائی بھائی سے ٹوٹا ہے، بہن بہن سے ٹوٹی ہے، بہن بھائی سے ٹوٹا ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس پورے گاؤں میں ایک عورت بھی قطع رحمی کرنے والی موجود ہو، ایک مرد بھی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو، رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس پورے گاؤں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، سارے صحابہ کا مجمع تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا کرنی ہے اگر اس پورے مجمع میں اگر کوئی ایسا انسان بیٹھا ہو جس کا جھگڑا اس کی ماں کے ساتھ ہو، اس کے بھائی کے ساتھ ہو، اس کے بہن کے ساتھ ہو، اس کے چچا کے ساتھ ہو، تو یہاں سے اللہ کے واسطے اٹھ جاوے، ہم اللہ سے ایک دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس مجمع میں اگر ایسا انسان ہوگا تو ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ میری بہنوں ہم قطع رحمی نہ کریں، غیبت نہ کریں، اپنے دلوں کو بالکل پاک کریں، افطاری پڑوس کے گھر میں بھیجواوے، ہمارے علماء ہمارے مدرسین حضرات کے گھروں پر بھیجواوے، ان کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ میری بہنوں آج کیا ہوتا ہے، تم بہن افطاری کا سامان تم کہاں لے کر جا رہی ہو کہ فلاں بہن کے گھر، سامنے وہاں سے لڑکی ملی، بیٹی تو کہاں جا رہی ہے کہ تمہارے گھر، وہ تمہارے گھر، یہ تمہارے گھر، برتن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے گھروں پر بھیجواؤ
جن کے گھروں سے کبھی کچھ نہیں آتا، جن کے گھروں سے کبھی چنے نہیں آئے، کبھی بھجیے نہیں آئے، جن کے دلوں میں تمہارے بارے میں دشمنی ہے، ان کے گھروں پر بھیجواؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ داروں کی خدمت کرتے تھے جن سے دشمنی ہوتی تھی، وہ حضرت عمر کو چاہتے نہیں تھے، تو صحابہ نے کہا عمر المومنین آپ ان کے گھر پر کیوں بھیجواتے ہو؟ وہ تو آپ کے بارے میں اچھا نہیں بولتے کہ مجھے تو شریعت نے دینے کا حکم دیا ہے، وہ میری تعریف نہیں کریں گے۔ اگر میں ایسے رشتہ داروں کے گھر پر بھیجواؤں گا جو میرے سے اچھا تعلق والے ہیں تو میری تعریف کریں گے، یہ لوگ میری تعریف نہیں کریں گے، اس لیے ان کے گھروں پر بھیجواتا ہوں۔ میری بہنوں، گاؤں میں ایک ایک غریب کے گھر کو تلاش کرو، ان کے گھر پر کبھی فروٹ بیچ دیا، اپنے شوہر کو کہو ان کے گھر پر پیسے بھیجوا دو، عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے بن جائے، بچیوں کے کپڑے بن جائے، اچھے اچھے کپڑے غریب کے گھروں کی بچیوں کو مت بتاؤ، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے گھر کے آنگن میں بچیاں رو رو کے اپنی ماں کو کہتی ہے امی جان چاچی کے گھر کے بچی کا ایسا کپڑا مجھے بھی دے دو۔ میری بہنوں، کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکی عورت سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسی عورت سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والی عورت سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار عورت سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اکثر عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے، غیبتیں زیادہ کرتی ہے۔ نمبر 2 گناہ بتلایا جس گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تکفرن العشیر، اپنی شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ بیچارہ شوہر رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، 4 مہینے 5 مہینے ہوٹل پر اپنی بچوں کو چھوڑ کر، بچے کسی کے سامنے سوال نہ کرے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بال بچوں کے پیٹ کے لیے۔ شوہر کی ناشکری مت کرو۔ ان عورتوں کو جا کر پوچھو جن عورتوں کا شوہر دنیا میں نہیں ہے، قبروں کا پیبند بن چکا ہے، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہے، ان کا دن کیسے گزرتے ہیں۔ وہ بچے روتے ہیں جب پڑوس کے بچے ابو کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے بچے گھروں میں روتے ہیں امی ہمارے ابو کب آئیں گے، امی ہمارے ابو تو گھر پر نہیں ہے۔ میری بہنوں، اپنے شوہر کی قدر کرو، شوہر کی خدمت کرو۔ جب شوہر گھر پر تھک کر آوے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کرو، ان کو بٹھاؤ، اور گھر پر آوے پانی کے وقت پانی دو، کھانے کے وقت کھانا دو، ان کے کپڑوں کی اچھی پریس کر کے ضرورت کے وقت ان کے کپڑوں کو تیار رکھو کہ شوہر عورت کی خدمت کو دے کر اس کے دل سے دعا نکل جائے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ میری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رات کو تراویح جیسے ہی عشاء کی اذان ہو جاوے سستی مت کرو، فوراً وضو کی تیاری کر کے نماز مشغول ہو جاؤ۔ اور ایک اور دوسری عورتیں، محلے کی عورتیں جمع ہو کر تراویح نہ پڑھے، اللہ کے واسطے عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہی تراویح پڑھے۔ سہیلیوں کے ساتھ تراویح نہیں پڑھنا، یہ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت گھر کی کوٹھڑی میں کی جاتی ہے۔ تمام کی تمام بچیاں اپنے ماں کے ساتھ گھروں میں نماز پڑھے، تراویح پڑھے، ایک دوسرے کے گھر پر جانے کی باری مت لگاؤ، یہ شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، اس کے نتائج بڑے خطرناک نقصان کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ کے واسطے نماز پڑھنی ہو اپنے گھروں میں بچے اپنی ماں کے ساتھ پڑھے، اپنی ماں کے ساتھ پڑھے، اپنی ماں کے ساتھ پڑھے، دوسرے محلے کی لڑکیاں اس محلے میں نہ آوے۔ اور میری بہنوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اور اپنے شوہروں کو نماز گھروں پر مت پڑھاؤ، شوہروں کو سمجھاؤ نماز مسجدوں میں جا کر بھیجو، مسجدوں میں جا کر پڑھے، اور اللہ کے راستے میں اپنے بچوں کے اور اپنے شوہروں کے 3 دن لگاؤ۔ رمضان کے مہینے میں آپ کے 3 لڑکے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کے 4 بھائی ہیں یا 2 بیٹے ہیں، گھر میں ایسا ماحول بناؤ، ایسی تشکیلیں کرو کہ آپ کو اللہ کے راستے میں رمضان میں کم سے کم 3 دن لگانے ہیں۔ یہ رمضان کے 3 دن کا اجر بہت بڑا ہے، پھر ان کی تشکیلیں 4 مہینوں کی آسان ہوگی، چلے کی آسان ہوگی، ان کو بیوی کا حق سمجھ میں آئے گا، ماں باپ کے حقوق سمجھ میں آئیں گے، بچوں کی تربیت سمجھ میں آئے گی، اور مدرسین کی محنت سمجھ میں آئے گی،
اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں 3 دن بھیجو. قریب قریب جماعتیں جاتی ہیں. چانگا کی جماعت ماہی جاتی ہے, ماہی کی جماعت چانگا میں آتی ہے. اللہ کے راستے میں بھیجو. جب اللہ کے راستے میں سحری کریں گے, اللہ کے راستے میں افطاری کریں گے, اپنی بیویوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے راتوں کو اڑ کر اللہ کے سامنے مانگیں گے, اللہ ہمارے پورے گھر کے نقشے کو بدل دے گا. رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ سونے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ مخلوق سے کٹ کر اللہ سے چمٹنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے, اللہ سے چمٹنے کا مہینہ ہے. کام کاج کو رمضان میں کم کر دو, مرد بھی کم کرے, عورتیں بھی کم کرے. یہ مبارک مہینہ ہے. میرے نبی نے فرمایا رمضان کیا ہے, اگر میری امت کو پتہ چل جاتا, میری امت تمنا کرتی پوری زندگی رمضان ہوتا, پوری زندگی رمضان ہوتا. یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمتیں لوٹو اور 4 کلمے اپنی زبان پر زیادہ پڑھو. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. عورتیں کھانا پکاتے پکاتے, سوتے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے, مرد بھی اور عورتیں بھی یہ 4 کلمے اپنی زبان پر زیادہ پڑھے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ 4 کلمے ہر ایک کو پڑھنے ہیں, اللہ کا قرب ملے گا. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اس مہینے میں شب قدر بھی ہے. اس مہینے میں سب کچھ ملے گا. اگر اللہ توفیق دے اپنے شوہروں کو سمجھاؤ کہ تم عشرے اخیرہ کا اعتکاف کرو. رمضان کے مہینے میں تمہارا بچہ اعتکاف کرے, تمہارا شوہر رمضان میں مسجد میں اعتکاف کرے, اور عورتیں بھی اپنے گھروں میں اگر 4-5 عورتیں گھر میں کام کرنے والی ہے, آسانی ہے, تو عورتیں بھی اپنی گھر کی کوٹھری میں اعتکاف کرے. اعتکاف کا مطلب ہوتے ہے اللہ کے در پر آ جانا, اور جو اللہ کے در پر آتا ہے اللہ پاک اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا, کبھی اللہ پاک اس کو کبھی نہیں بکھیرتا. میری بہنوں, یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. زندگی اچھی گزارو, کسی کو تکلیف مت دو. رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. خوب لٹاؤ, خوب لٹاؤ, علماء پر لٹاؤ, رشتہ داروں پر لٹاؤ, غریبوں پر لٹاؤ. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے. تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں 30 دعائیں اپنی نوٹ میں لکھ ڈالو. 30 دعائیں. پہلے رمضان میں افطاری کے وقت یہ دعا کرنی ہے, دوسرے دن یہ دعا کرنی ہے. افطاری کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے. اگر آپ کو تمنا ہو تو آج دعا کر کے دیکھنا, کل اللہ آپ کی دعا کو قبول ہوتے ہوئے کرے گا. افطاری کا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے 15 منٹ پہلے گھر میں کچن کو بند کر لو, گھر میں ہال میں دسترخوان بچھا لو. بچے بھی, مرد بھی, عورتیں بھی اللہ کے سامنے لو لگانے والے بن جائے. ایسا مانگو, باپ بھی رو رہا ہو, ماں بھی رو رہے ہو, بچے بھی رو رہے ہو. افطاری میں جلدی سے فارغ ہو کر دعا مانگو, اور جب افطاری کی گھنٹی بجے اس وقت فوراً زبان سے یہ کہو, اے اللہ میرا یہ کام کر دے. میرے اللہ کی قسم, اللہ کی قدرت کی قسم, اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. میرے نبی نے کہا ہے, میرے نبی کی بات پکی اور سچی, بخاری شریف کی حدیث ہے, افطاری کرنے والے کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. آج سے دعا کرو. ماشاءاللہ میری نظر بھجیوں پر جاتی ہے, سموسے پر جاتی ہے, کلنگر پر جاتی ہے, تربوزے پر جاتی ہے, کھجور پر جاتی ہے. بچہ تو چپ رہے, بچہ تو چپ رہے, اس میں ہمارا وقت برباد ہو جاتا ہے اور افطاری کا وقت وہاں سے نکل جاتا ہے. اللہ کے واسطے میری بہنوں میرے بھائیوں, آج سے اللہ سے دعا کرو, دعا کرو. چوتھا روزہ تو آ گیا, رمضان ابھی آیا تھا, ابھی چلا جائے گا. اللہ کی رحمتیں لٹنے کا مہینہ ہے, رحمتیں لٹنے کا مہینہ ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. بچوں کو رمضان بد دعا مت دو, زبان کو کنٹرول رکھو. رمضان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, دعا بھی قبول ہوتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں, اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو یوں کہتے مر جا, مر جا, یہاں سے بھاگ جا, یہاں تیرا یہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. اس وقت اللہ بچے کو نہیں مارتا. جب بچہ ینگ ہو جاتا ہے, جوانی کی دہلیز پر کھڑا ہو جاتا ہے, کمانا شروع کر لیتا ہے, پھر میرا اللہ اس کی ماں کے سامنے جوان بچے کو پیر رگڑتے رگڑتے اللہ پاک اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے.
میری بہنوں زبان کو کنٹرول رکھو، یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے۔ اللہ مجھے بھی رونے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر میرا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دعا کر لو۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شغلنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا ہم بڑے پاپی ہیں میرے اللہ، بڑے گنہگار ہیں، آنکھوں نے خوب غلط دیکھا ہے، زبان نے خوب غلط بولا ہے، بہت جھوٹ بولا ہے، زبان و شرمگاہ کا استعمال بہت غلط ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بدن کے سارے اعضاء گناہوں میں ملبوس ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ مستورات پوری جمع ہوئی ہے، گرمی کے موسم میں پورے مکان پورا مدرسہ بھر گیا ہے، میرے مولا کن حالتوں میں آئی ہے، کھیتوں میں جا کر آئی ہے میرے مولا، ان کو قبول فرما، جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنا آسان فرما، میرا ان کے بچوں کو نیک بنا، دیندار بنا، رمضان کے روزے کو قبول فرما، رات کی تراویح کو قبول فرما، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی ہمیں قدرداری نصیب فرما، میرے مولا زبان کے غلط بول سے ہماری حفاظت فرما، یہاں کے مردوں میں عورتوں میں ترقی عطا فرما، ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے والا بنا دے میرے مولا، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ولایت دے دے، اے اللہ عباد صالحین عباد کاملین میں شامل فرما دے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دے میرے مولا، جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سارے گناہوں کو ڈیلیٹ فرما دے، سارے گناہوں کو ختم فرما دے، اے اللہ پاک اور صاف فرما دے، اے عیوب کو چھپانے والے اللہ ہم پر عیوب کا پردہ ڈال دے میرے مولا، ہم بڑے گنہگار میرے اللہ، ہم بڑے گنہگار میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے اللہ۔ آپ پہلے آسمان پر ہے، 24 گھنٹے ندا آتی ہے کوئی مانگنے والی میں اس کی مانگ کو قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والی میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی پریشان مرد عورت میں اس کی پریشانی کو دور کروں، میرے اللہ ہم سب پریشان ہیں میرے مولا، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے اندر کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے غم کو ختم فرما۔ اے اللہ مولانا جابر صاحب کا بیٹا اے اللہ حافظ جنان میرے مولا جوان بچہ گزشتہ سال رمضان میں موجود تھا، پڑھتے پڑھتے علمی سفر طے کرتے کرتے تیرے پاس آیا ہے میرے مولا، جنت میں مزے لٹتا ہوگا، جنت کی نعمتوں کو کھاتا ہوگا، لیکن میرے مولا اے میرے مولا ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اس بچے کو جنت میں کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما، جنت کی مزے لٹنے والا بنا دے، یا اللہ نعم البدل عطا فرما میرے مولا، نعم البدل عطا فرما، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے میرے مولا، کتنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے جوان بچوں کے جنازے اٹھے ہیں، کتنی بوڑھی ماں کے سامنے جوان بچی کا جنازہ اٹھا ہے میرے مولا، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے میرے مولا، بغیر وصیت کی موت سے اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما دے، گزشتہ رمضان میں لاکھوں انسان تیرے پاس پہنچ گئے،
کتنوں کے گھر اجڑ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے بچوں نے اپنے باپ کے بغیر عید فرمائی۔ میرے مولا لا علاج بیماریوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ میرے مولا ہمارے آگے کے سفر کو تو قبول فرما دے، آسان فرما دے، قبول فرما دے، آسان فرما دے۔ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے میرے مولا، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی غلط زندگی نہیں گزاریں گے میرے اللہ۔ ریا، نام و نبوت، شہرت کے ناپاک جذبوں سے حفاظت فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔